السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز سیاست میں خوش آمدید۔ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جی آج بہت ہی قابل احترام، قابل عزت یاسین خان خلیل صاحب کے ساتھ، اور ان کا جو ہے وہ پروفائل آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ہے، لیکن میں چیدہ پروفائل میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سابقہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، سی ایم کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں، اور ناظم ٹاؤن 3 رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ شکر الحمدللہ جی۔ آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں جی۔ اس میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ پارٹی جو ہے، آپ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، تو پارٹی چھوڑنے کی وجہ کیا تھی جی؟ اس کی مختلف وجوہات تھی، کیونکہ میں ایک عوامی شخصیت ہوں، اور عوام سے مطلب پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں نے آغاز کیا اسٹوڈنٹ سیاست سے، اور اس میں کافی قربانیاں دی، اور ہم چاہتے تھے کہ عوام کی مطلب حکمرانی رہے اور عوام کے مسائل یہاں پر حل ہو، لیکن یہاں جمہوری طریقہ نہیں تھا پی ٹی آئی میں۔ اس میں چیف منسٹر کے دروازے بند، منسٹروں کے دروازے بند، اور غریب لوگوں کے مسائل کا نہ ہونا، یہ مختلف چیزیں تھیں، اور بہت سے وجوہات تھے، جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ چیف منسٹر کے ساتھ میرے اختلافات رہے، اسمبلی کے فلور پر بات ہوئی، پریس کانفرنسیں ہوئی، پھر میرے علاقے کے لوگوں نے کافی جلسے جلوس بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے، تو اس وقت سے یہ اختلافات چلا آ رہا تھا۔ پھر ایم پی اے 10-12 ایم پی ایز کا ایک گروپ بنا، اور اس میں ایم این اے کا 10 بند ایم این اے، وہ میرے گھر پر آئے اور کہا کہ یہاں پر جو صوبائی حکومت ہے وہ ہمارے حلقوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں، اور آپ ہماری مدد کریں، اور ہم نے ایک اس طرح حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس پر اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ ہمارے مسائل حل ہوں۔ تو اس کی سربراہی میں نے کی، تو وہی پھر بعد میں الٹا پڑ گیا۔ اس کا وہ ہوا کہ مجھے بھی پتہ چلا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور ان کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے جو منشور ہے یا ہم جس طریقے سے حکمرانی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہا، تو اس وجہ سے میری ان کے ساتھ علیحدگی ہوگی۔ ٹھیک جی۔ ایک اور سوال یاسین خان خلیل صاحب کے پی ڈی ایم کے جو جلسے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کرونا ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ جلسے ہو رہے ہیں؟ اگر آپ اس چیز پہ مطلب مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں حکومت بھی تو کر رہی ہے، یا بعض ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں بعض جو مخالفین ہیں حکومت کے، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت بھی تو کر رہی ہے، اگر حکومت مخلص نہیں ہے عوام کے ساتھ تو کم از کم اپوزیشن تو مخلص ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، تو پھر اپوزیشن مخلص کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں، جب یہ کرونا کا پہلا لہر آیا تھا اور کافی مسئلے تھے، تو اس میں اپوزیشن کے تمام جو رہنما تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ کرونا ایک خطرناک مرض ہے، اور اس سے کئی لوگوں کی جانیں گئی بھی ہیں اور مزید بھی جا سکتی ہیں، لہٰذا آپ وہ لاک ڈاؤن کر دیں، سختی کر دیں۔ تو وہ حکومت کی غفلت کی وجہ سے کافی پہلا، اور کافی لوگوں کو مطلب وہ اپنے جانوں سے گئے، اور کافی لوگوں کو مطلب بیماریوں کے بعد اس کے علاج ہو گئے، غریب لوگوں کو بہت مشکلات درپیش آئیں۔ تو اس ٹائم اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر، یہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر جب گلگت بلتستان کا الیکشن آیا تو اس میں اپوزیشن نے بھی جلسے کیے، لیکن حکومت نے بھرپور اس میں ان کے منسٹر گئے، ان کے جلسے ہوئے، انہوں نے سب کچھ کیا، اور حکومت نے اور پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو عوام تو مسائل میں گری ہوئی تھی، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور حکومت کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان سے حکومت عوام سخت تکلیف میں وقت گزار رہے تھے۔ ان کی توقعات اپوزیشن سے تھی، تمام سیاسی پارٹیوں سے، ہمارے صوبے میں خاص کر عوامی نیشنل پارٹی سے توقعات تھی کہ یہ ہمیں اس موجودہ جو ناکام حکومت ہے، جو ناتجربہ کار حکومت ہے، اس سے نجات دلائیں۔ تو اپوزیشن کی مجبوری تھی کہ وہ سڑکوں پر آئیں، اگر اپوزیشن نہ آتی تو عوام خود بخود آ جاتی، اس کی لیڈرشپ کے بغیر وہ آ جاتی، تو یہ وقت کی ضرورت تھی، اور اس وجہ سے جلسے مطلب ہو رہے ہیں، اور جلسوں میں کوشش ہو رہی ہے کافی، جو باہر مطلب آپ دیکھیں مسجدوں میں تو لوگ ہوتے ہیں، جمعے کے اجتماع ہو رہے ہیں، وہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں، حکومت کے تمام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، بازاروں میں لوگ گھوم پھر رہے ہیں،
تو یہ بھی ایک ضرورت ہے. تو ہم اپوزیشن کے تمام جتنے رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب جو ماسک لگانا اور دیگر جو سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال ہے وہ لگا کر ہمیں جلد سے جلوس، کیونکہ یہ بھی جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کرونا مرض سے جو حکومت بڑا وہ کرونا ہے اس سے زیادہ عوام کو خطرہ ہے. تو کرونا کا مرض بھی ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت کرونا ہے جو عوام کو کھا رہی ہے تو اس سے نجات دلانا بھی اپوزیشن کا حق بنتا ہے. ٹھیک جی. پھر عوام اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس سے عوام کو نجات دلانی چاہیے، اسی نجات کے لیے پشاور میں پی ڈی ایم نے ایک جلسہ کیا اور میں نے وہ بھی دیکھا، میں نے خود کوریج کی ہے، اور میں نے آپ کی شمولیت کے لیے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ آپ کی پارٹی کی شمولیت والے لوگ جو تھے وہ اس جلسے سے زیادہ تھے. 11 جماعت کی پارٹی جو ہے سر وہ اتنا جمع نہیں کر سکی جتنا آپ نے اپنے وہ شمولیت کے لیے لوگ اکٹھے کیے تھے. تو یہ تو پھر نہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے. میں خود گیا تھا، چونکہ میں یہاں سے جلوس لے کر گیا تھا تو وہ ہمیں یہ جو مین وہ زکوڑی پل کے ساتھ وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ جلوس یہاں چھوڑ دیں، یہ پیدل جائیں گے، آپ لوگوں کے لیے جو اسٹیج پر جانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو آگے وہ دوسرا راستہ ہے. تو میں خود پھر گیا وہاں پر، یہ دلزاق روڈ جو ٹچ کرتی ہے جو 400 روڈ، تو صرف وہاں سے میں پیدل گیا جلسگاہ تک، تو تقریباً 25,000 سے زیادہ لوگ صرف اس روڈ پر موجود تھے. یہ حقیقت ہے کہ ڈس آرگنائز، کیونکہ میں پی ٹی آئی میں نے وقت گزارا ہے، وہ کافی پلاننگ کرتی ہے جلسے کے لیے کہ اسٹیج کہاں بنے گا، جو میڈیا کے کیمرے ہیں وہ کہاں نصب ہوں گے اور اس کو کس طرح زیادہ لوگ دکھائی دیں گے، آرگنائزڈ وہ کرتے ہیں. تو اس کو آرگنائز نہیں کیا تھا، لیکن اس کو مطلب یہ بالکل غلط ہے کہ اس میں لوگ کم تھے. میں جس راستے پر گیا تھا اس میں وہ راستہ بڑا جلسہ تھا، اور جو اسٹیج تک میں پہنچا تو بہت مشکل سے پہنچا، اور بہت زیادہ لوگ اس میں تھے. جو مین جو جلسہ گاہ جہاں سے میڈیا کوریج کر رہی تھی اس کے علاوہ جس روڈ پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 400 روڈ سے یہ رنگ روڈ تک ایک نیا روڈ بنا ہے، تو اس سے جو دلزاق چوک تک وہ ہے تو اس میں تقریباً 20-25 ہزار لوگ تھے. تو یہ ہے کہ ڈس آرگنائز تھی، لیکن لوگوں کا نہ آنا یہ بالکل غلط ہے. میں نے خود دیکھا بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے. اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کور کیا ہے جو جلسہ گاہ ہے دیٹ وازن انف، آئی مین وہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، تو بکھرنے کی وجہ سے آپ کو اصل تعداد کا پتہ نہیں. ہاں بالکل، وہ اس طرح کرنا چاہیے تھا. جو ایکسٹرا جگہ تھے اس میں یا کنات لگا کر یا اس کو کنٹینر اسے بند کرنا چاہیے تھے، اور ایک خاص جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. جیسے جے یو آئی نے کیا تھا وہ آپ کے ساتھ ہی وہ ختم نبوت پہ. ہاں تو آرگنائز نہیں تھا، یہ اس میں بالکل شک نہیں ہے کہ آرگنائز نہیں تھا. لوگ بکھرے ہوئے تھے. دلزاق کے لیفٹ 400 روڈ کی طرف سے بھی ہزاروں لوگ تھے، رائٹ کو جو دلزاق روڈ جو پشاور سٹی کی طرف آتی ہے اس میں بھی ہزاروں لوگ تھے، اور سامنے جو رنگ روڈ تھا اس پر بھی بہت زیادہ لوگ تھے. تو سارے مطلب وہ آرگنائز نہیں تھے، ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ کم نظر آتے تھے. لیکن اس میں نے خود دیکھے کہ بہت بڑی تعداد میں مطلب ہمیں پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اتنی تو گاڑیاں تھیں، بہت زیادہ لوگ تھے. ایک جہاں سے میں اسٹیج تک آنا چاہتا تھا وہاں کنٹینر لگا ہوا تھا، تو اس کے کنٹینر کے لیفٹ رائٹ کو تقریباً 7-8 فٹ لیفٹ کو راستہ تھا، اس کو تقریباً آدھا گھنٹے میں مجھے موقع ملا کہ میں کنٹینر سے اندر اسٹیج کی طرف آؤں. تو اتنے زیادہ لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر نہیں تھے. ٹھیک جی. حکومت کو آپ کس بیس پہ آپ اتارنا چاہتے ہیں؟ کیا ایشو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں، اس بیس پہ جو ہے ہم اس حکومت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کو گرانا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مطلب ایک بڑا دھوکہ، ایک بڑا فراڈ کیا ہے عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، اور ان کو سبز باغات دکھائے گئے. وہ تو آپ دیکھیں عمران خان کے تمام جلسے اٹھا کر، ان کے تمام تقاریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس میں جو وعدے کیے تھے تو میں بھی کہتا تھا، آپ بھی کہتے تھے، جو ایک پارٹی کے ساتھ مطلب 20 سال اور 30 سال کے لوگ تھے وہ تو تھے، لیکن اس کے بچے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے. اس نے کہا کہ ہم ایک نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں، عمران خان ہمیں
ایک نیا پاکستان بنا کر دے رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم ووٹ ان کو دیں گے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا بھی مطلب اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، وہ بھی مسئلہ تھا. تو اب عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. جو پہلے جمہوری پارٹیاں تھیں جو عوام کے لیے ان کے دروازے کھلے تھے اور ایک عوامی دور تھا، عوام کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، تو وہ اس پر خفا ہوتے تھے. اس کے لیے پھر اقدامات بھی اٹھاتے تھے کہ کس طرح ان غریب لوگوں کا اور عوام کا کے مسائل ہم حل کریں کہ یہ خوشی سے اپنی زندگی بسر کریں. اب عوام ان سے تنگ آ چکے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب ان کا کوئی حق نہیں ہے. جب عوام چاہے، دوسرے یہ عمران خان خود کہہ رہا تھا کہ اگر چند ہزار لوگ بھی یا چند 100 لوگ بھی میرے خلاف آ جائے تو میں خود ریزائن دے کر واپس چلے جاؤں گا. تو اب تو بچہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، ہمیں اسے نجات دینی چاہیے. اور وہ عوام اب چاہتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کر کے عوامی اور جمہوری حکومت آئیں اور جمہوری لوگ جو میرٹ پر آئیں اور وہ بیٹھ کر ان کے مسائل حل کریں، اس ملک کے مسائل حل کریں. تو میرے خیال میں ان کے اپنے لوگ بھی ان سے نہ لائیں اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے. اور جو اتحادی ہیں اس کو بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کس وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہے. تو وہ میرے خیال میں اگر وہ کچھ قوتیں جو ہیں اور وہ ان کو مطلب آزاد چھوڑ دیں تو میرے خیال میں اپنے لوگ بھی ان سے چلے جائیں گے اور وہ اتحادی بھی ان سے چلے جائیں گے. تو حکومت کے پاس تو چند لوگوں کی اکثریت ہے، تو وہ اکثریت ختم ہو کر صحیح تمام پارٹیوں کے مشترکہ ایک وہ آ جائے گا، وزیر اعظم آ جائے گا اور وہ اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اسمبلی توڑ کر ری الیکشن کال کریں. ٹھیک جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قوتیں ہیں اگر وہ اس سے ہاتھ کھینچیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے، لیکن انہی قوتوں کے آپ کے جو اتحادی ہیں زرداری صاحب، انہی قوتوں کا GHQ کا وہ کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز نے، خاقان عباسی صاحب نے، یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے کھل کر بھی کہا ہے اور اشارتاً بھی کہا ہے، تو وہ بھی تو اس طرف جانا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ نہ ہو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم وہ اس چیز کو اگنور ہی کر دیں کہ آپ کی پارٹی تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے نہ کبھی ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے، نہ کوئی خبر ابھی اس وقت تک ابھی تک جو ہے کوئی ایسی GHQ کی کوئی خبر نہیں آئی آپ کی، لیکن باقی پارٹیز تو کر رہے ہیں. میرے خیال میں اب تو مولانا صاحب سینئر موسٹ وہ ہے پولیٹیشین ہیں، نواز شریف بھی پرانے پولیٹیشین ہیں، اور ان کو یہ پتہ چل گئے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک میثاق پاکستان سائن کیا ہوا ہے. جی تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا. اگر ہونا تھا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا. ابھی تک مسلم لیگ بھی 2 دڑے بن چکی ہوتی اور پیپلز پارٹی بھی چلی گئی ہوتی اور دیگر پارٹیاں جو PDM کا حصہ ہے وہ چلی گئی ہوگی. لیکن میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہوا تو اب اس کے بعد بھی نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ PDM جو اپنے مقاصد ہے اس میں کامیاب ہو کر رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک جی. کیا سمجھتے ہیں مہنگائی جو ہے یہ حکومت جانے سے پہلے ختم ہوگی یا غریب کے ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کوشش تو کر رہے ہیں کہ غریبوں کو ختم ہونے سے پہلے یہ حکومت چلی جائے، کیونکہ غربت اور مہنگائی اور یہ بہت زیادہ ہو گئے. لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کی جو بات ہو رہی تھی، تو مزید جو نوکریاں جو پہلے حکومتوں نے دے دی تھی وہ بھی وہ نکال رہے ہیں. PA سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، یا ہمارے پشاور یونیورسٹی سے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، اسلامک کالج یونیورسٹی جو ہے اس سے لوگوں کو نکالا گیا ہے، دیگر جو محکمے ہیں اس سے لوگوں کو نکالے جا رہے ہیں، اور نئے نوکریوں کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو میرے خیال میں یہ حکومت ہر طریقے سے وہ ناکام ہو چکی ہے. جو لوڈ شیڈنگ کے ذریعے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے جو انڈسٹریاں تھیں جس میں کافی لوگ غریب لوگ کام کرتے تھے وہ بھی بند ہو چکی ہیں. ہمارے پشاور انڈسٹری اسٹیٹ میں کئی انڈسٹری بند ہو چکی ہے. ایک نیا جو انڈسٹری ہے مجھے بتائیں کہ ملک میں لگی ہو، ایک نئی انڈسٹری نہیں لگی، ایک نیا یونیورسٹی نہیں بنی، کوئی ہاسپیٹل نہیں بنا، کوئی ڈسپینسری نہیں بنی، کوئی اسکول نہیں بنا. تو اسی میں لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، اسی سے غربت ختم ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ڈیولپمنٹ ورک مکمل ختم ہو گئے ہیں. نئے جو سڑکیں اکثر آبادی ہو رہی ہے تو وہ اس کے مطلب روڈ نہیں بن رہے، گلیاں نہیں پکی ہو رہی.
تو کافی مسائل آپ کے علاقے کے کیا صورتحال ہے جی؟ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں؟ ڈیولپمنٹ بالکل، میں نے ایم پی اے کو ایک پیسہ نہیں مل رہا تو وہ ڈیولپمنٹ کہاں سے کریں گے؟ یہاں ابھی تک ایک اینٹ نہیں لگی، نہ کوئی پرائمری اسکول بنا ہے، نہ کوئی ڈسپینسری بنی ہے، نہ کسی کو نوکری ملی ہے، نہ کوئی گلی پکی ہوئی ہے، نہ کوئی روڈ پکی ہوئی ہے، نہ کوئی جنازگاہ جو پرانا ہے اس کی مرمت تک نہیں ہوئی. تو بالکل مطلب حکومت کا جو نام و نشان یہاں پر نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری حکومت ہے ہی نہیں، ہم خود اپنی آپ مدد کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے بھی لوگ ان سے وہ ہو رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ میرے حلقے میں تو اتنے لوگ پی ٹی آئی کے شامل ہو رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے، اور میں نے اتنی زیادہ سرخ ٹوپیاں لائی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں جو پہنا کر کہ وہ ہمارے پارٹی میں آ رہے ہیں. لاسٹ کویسچن مختصر سا جواب دیجیے گا. کمپٹیشن دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشن میں؟ کمپٹیشن ہوگی لیکن مائنس پی ٹی آئی. کمپٹیشن ہماری جو یہ پی ڈی ایم کی اپنی پارٹیاں ہیں اس میں کمپٹیشن دیکھ رہا ہوں عوامی نیشنل پارٹی. اچھا، جو بیانات آج کل عمران خان کے خلاف دے رہے ہیں وہ پھر اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہودیت کا فتویٰ اور یہ چیز یہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر آگے جو ہے وہ اس میں تو ایک اپوزیشن تو ہوگی بعد میں بھی، ٹھیک ہے، مطلب وہ سیاست کا پارٹی کی حکومت آ جائے گی تو دیگر جو پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں وہ اپوزیشن میں آئیں گی، لیکن مثبت اپوزیشن ہوگی اور وہ مطلب عوام کے مفاد میں اپوزیشن ہوگی نا. اب تو بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہی ہے اور حکومت بھی وہ کر رہی ہے، تو کم از کم اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک جی، تھینکس فار یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ. میں آپ کا اور آپ کے جو چینل ہے 66 کا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں، اور ہم آپ کی وساطت سے ہم اپنے جو اچھے خیالات ہیں وہ عوام تک پہنچا سکیں. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.